و ایمانن فی حسن خلق، اور ایمان عطا فرمائیے خوش اخلاقی کے. ایمان آ گیا پکا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے ذات پر، اللہ کے صفات پر، آپ کے انبیاء کرام پر، آخرت کے دن پر، ہر چیز پر ایمان آ گیا. دماغ میں یہ خناس سوار ہو گیا کہ میں مومن ہوں اور یہ سب گھٹیا لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی حقیر، اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بھی حقیر، اور میں مومن ہوں صحیح معنی میں. تو کیا ہوگا کہ اس گھمنڈ کے نتیجے میں اور اس تکبر کے نتیجے میں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے نتیجے میں یہ ایمان کے اندر خلل آئے. اس لیے فرمایا کہ ایمان ہو لیکن حسن اخلاق کے ساتھ ہو، حسن اخلاق میں بھی گندھا ہوا ہو ایمان. اللہ کے کسی بھی بندے کو حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو کسی سے بھی بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھو. تو اس لیے ایمان آ گیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی تحقیر آ گئی، اور تحقیر کی وجہ سے ان کے ساتھ میرا رویہ خراب ہو گیا. میں ان کے ساتھ تلخی کرنے لگا، میں ان کی توہین کرنے لگا، میں ان کو برا بھلا کہنے لگا، یا برا بھلا کم از کم دماغ میں سمجھنے لگا. تو کیا ہوا؟ ایمان جو تھا اس کا صحیح استعمال نہ ہوا. اس کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ پکا ایمان تھا، لیکن یہ اس نے اس میں رخنا ڈالی، اس بدخلقی نے، بد اخلاقی نے، دوسروں کی تحقیر نے اس میں رخنا ڈالی. اس لیے فرمایا کہ ایمانن فی حسن خلق، ایمان کا ہو جو حسن خلق، خوش اخلاقی کے ساتھ ہو، کسی کو بھی میں حقیر نہ سمجھوں. ایک جملہ شاید آپ نے سنا ہو کبھی کہ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ صحیح مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی افضل نہ سمجھے. کافر فرنگ کا لفظ، کافر فرنگ، فرنگی کافر، اس سے بھی افضل نہ سمجھے. یہ کیا بات ہو گئی؟ کافر ہے، فرنگی، اس سے بھی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے. ایک تو اس لحاظ سے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے بارے میں دماغ میں یہ تصور لانا کہ بھئی میں کوئی بڑی چیز ہوں، یہ کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند. حقیقت انسان کی کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ بھئی جب میں گندگی سے میری پیدائش ہوئی ہے تو میں کیسے کہوں کہ بھئی وہ بھی گندگی سے پیدا ہوا تو اسے افضل کیسے ہو گیا. ایک تو اس لحاظ سے. دوسرے اس لحاظ سے کہ خاتمے کا کچھ پتہ نہیں، خاتمے کا کچھ پتہ نہیں. کیا پتہ اس کافر فرنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت توفیق دے دے اور اس کا ایمان کامل ہو جائے اور وہ مجھ سے آگے آخرت، یہ پتہ نہیں. لہذا کس بنا پر اپنے آپ کو اس سے افضل کہوں. ایک بزرگ کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اس کو کسی بیوقوف نے ان کو یہ گالی دے دی کہ تم کتے سے بدتر ہو. بزرگ کو، متقی پرہیزگار آدمی، ان کو کہہ دیا تم کتے سے بدتر ہو. تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی ابھی تو میں تمہاری بات کی تردید نہیں کر سکتا. اگر اللہ میاں نے مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لیا پھر تو میں کہوں گا تم غلط کہہ رہے تھے، اور اگر خدا نہ کرے میرا خاتمہ خراب ہوا تو پھر تمہاری بات صحیح ہے کہ کتے سے کم از کم باز پوچھ تو نہیں ہوگی، اس کو جہنم دوزخ سے کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا. لہذا میں ابھی تمہاری بات کی تردید نہیں. دوسرا ہوتا کیا کہتے تو کتے سے بدتر، تیرا باپ کتے سے بدتر. لیکن انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا کہ ابھی تو میں تمہاری بات کی تردید نہیں کر سکتا، اگر دنیا سے چلا گیا ایمان کے ساتھ تو پھر بے شک بہتر ہوں گا، ورنہ تم صحیح کہتے. تو اس واسطے ایمان کے ساتھ بعض اوقات یہ تکبر لگ جاتا ہے، دوسروں کی تحقیر لگ جاتی ہے. اس تکبر اور تحقیر کے نتیجے میں خود اس ایمان میں خلل آ جاتا ہے. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مانگا فی حسن، ایمان ہو